اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم صرف کی تعریف سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں، کہ اس میں ہم جو ورب ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس کا درست استعمال کس طرح کرنا ہے یہ ہم صرف میں جانتے ہیں، یا اس کی فارمز کس طرح ہم بناتے ہیں یہ ہم صرف میں جانتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کلمے کی اقسام اور صرف کی ایک جو باقاعدہ تعریف ہے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو صرف کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ علم صرف کیا ہے؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، ایسے اصول یا ضابطہ، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے سب سے پہلے ضرب مصدر، ٹھیک ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ اب ہم صرف میں کیا کرتے ہیں کہ اس ضرب مصدر سے فعل ماضی بناتے ہیں۔ کس طرح؟ اعراب اس میں مخصوص دیتے ہیں، ضربا، تو یہ بن جاتا ہے فعل ماضی کہ اس نے ماضی میں مارا، ٹھیک ہے۔ ایک کلمے سے ہم نے دوسرا کلمہ بنایا، اب ہم نے اگر بنانا ہے مضارع یعنی مستقبل کا یا حال کا صیغہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس ضربا کو رکھ کے اس میں پھر مختلف تبدیلیاں کریں گے قواعد کے اعتبار سے۔ اس کے شروع میں یا لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اعراب کیا کر دیں گے؟ ید ربو، یعنی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ ضرب مصدر سے ہم نے ضربہ بنایا، ضربہ سے یضربو بنایا، پھر یضربو سے پھر اگر ہم نے آگے کچھ بنانا ہے تو ہم بنا رہے ہیں ضاربن۔ تو اب یہ ہم کس طرح بنا رہے ہیں؟ اس کے کچھ اصول اور قواعد ہیں جو کہ ہم علم صرف میں پڑھتے ہیں، پھر اس اصول اور قواعد کے تحت ہم ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے ہیں، دوسرے سے تیسرا، پھر اس سے مختلف کلمات بناتے جاتے ہیں۔ تو علم صرف کی تعریف میں کیا آ گیا کہ ایسے اصول اور ضوابط جن کے ذریعے سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے، یہ ایک کلمے سے ہم نے دوسرا کلمہ بنانے کی مثالیں دیکھی، اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں نا ہم، کسی کے شروع میں ہم یا لائے ہیں، کسی میں ہم ضاد کے بعد الف لے آئے ہیں، اعراب ہم مخصوص دے رہے ہیں، ٹھیک، تو یہ سب ہم علم صرف میں جانتے ہیں۔ تو اس کی باقاعدہ تعریف ہو گئی علم صرف کی۔ اچھا، اس کے علاوہ کلمے کی اقسام سے اسٹارٹ کرنا ہے ہم نے۔ تو کلمے کی اقسام جیسے کہ جو کل کا ہمارا نحو کا سبق تھا اس میں ہم نے جانی کہ کلمہ کہتے کسے ہیں؟ ایک اکیلا لفظ، سنگل ورڈ، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ نہ ہوں بلکہ ایک لفظ ہو وہ، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ بھی کہتے ہیں، وہ کلمہ ہوا۔ پھر اس کی اقسام بھی ہم نے کل پڑھی تھی کہ اس میں اس کی 3 اقسام بن رہی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب جو ہم صرف میں پڑھنے لگے ہیں اس میں مختلف اعتبار سے مختلف اقسام بنیں گی کلمے کی۔ تو سب سے پہلے جو ہم اسم، فعل، حرف والی اقسام لے رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کس اعتبار سے بنیں گی۔ پہلا اعتبار لے لیں آپ کہ اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے جو کلمے کی اقسام بنتی ہیں وہ یہ 3 بن جاتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کیونکہ اسم، فعل اور حرف کی تعریف ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ یہ اپنے معنی پر کس طرح مستقل دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس اعتبار سے 3 اقسام بن رہی ہیں۔ تو اس کی ہیڈنگ لگا لیں گے سب سے پہلے، اپنے معنی پر
مستقل طور پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ اقسام بنیں گی کلمے کی، جو کہ ہو جائیں گی 3. ٹھیک، اسم، فعل اور حرف. اسم میں مختصراً دیکھ لیں کہ کل ہم نے اس کو ڈیپلی پڑھ لیا ہے کہ اسم کیا تھا، کہ جو اپنا معنی خود بخود بتاتا ہے، اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے کہ ہم نے کہا قلم یعنی پین، تو پین کہتے ہی ہمارے ذہن میں پین کا تصور آ گیا، اس خود بخود اس نے اپنا معنی واضح کر دیا. اور ساتھ ساتھ پین میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا کہ پین حال میں، مستقبل میں یا ماضی میں، ایسا کچھ زمانہ نہیں پایا گیا. یہ ہوا اسم. فعل کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ یہ بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے، خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں ہوا ہے کام، یا حال میں، یا مستقبل میں. اس میں ہم لے لیں نصرہ، اس نے ماضی میں مدد کی. ٹھیک ہے، مدد کرنے کا سن کر ہمارے ذہن میں تصور تو آ گیا کہ ہاں کسی نے کسی کی مدد کی ہے ماضی میں. ساتھ ساتھ اس میں ماضی کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا گیا، صرف قلم کہا گیا. کسی بھی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے، تو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا گیا. لیکن نصرہ جب ہم نے کہا کہ اس نے ماضی میں مدد کی، تو ایک زمانہ بھی پایا گیا. فعل میں تعریف میں کیا فرق آ جائے گا کہ فعل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اور حرف یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا، یہ محتاج ہوتا ہے اسم یا فعل کا کہ کسی کے ساتھ مل کر ہی یہ اپنا معنی بتاتا ہے. جیسے کہ من، سے کا معنی دے رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیا سے، کیا بتایا جا رہا ہے، ذہن میں کوئی کانسیپٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہو گیا. یہ ہماری ہوئی ایک اعتبار سے کلمے کی اقسام. اچھا، اب دوسرے اعتبار سے دیکھ لیں گے اور کون کون سے اعتبار سے کلمے کی اقسام ہوتی ہیں. تو دوسری پھر سے ہم ہیڈنگ بنائیں گے زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام. ٹھیک، اسم میں کیونکہ زمانہ پایا ہی نہیں جاتا، تو اب ہم اسم سے بحث نہیں کر رہے، اب ہم فعل سے بحث کر رہے ہیں کہ فعل میں ہی زمانہ پایا جائے گا نا. حرف میں بھی زمانہ نہیں ہے، اسم میں بھی زمانہ نہیں ہے. جو پہلی ہم نے اقسام پڑھی، ان اقسام میں سے ان دو میں زمانہ ہے ہی نہیں. فعل میں ہے تو فعل کو لے لیں. فعل میں زمانے کے اعتبار سے اقسام بن جائیں گی 3 اقسام: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ماضی آپ جانتے ہی ہیں، پاسٹ، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا. جیسے ہم نے ابھی اسٹارٹ میں مثال لی نصرہ، کہ اس نے ماضی میں مدد کی. مضارع، یہ ہم کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع کیا ہوتا ہے، جس میں حال یا مستقبل کا معنی ہو. 2 زمانے ہوتے ہیں اس میں، حال یا پھر مستقبل. یعنی اگر ہم نصرہ سے ینصرو بنائیں مضارع، تو معنی کیا دے گا یہ کہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. ٹھیک ہے، مدد کرتا ہے تو یہ حال کا معنی آ گیا، یا مدد کرے گا تو یہ مستقبل کا معنی آ گیا. تو دوسری قسم کیا ہو گئی، مضارع، یعنی جس میں حال یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی حال میں کوئی کام ہوا ہے یا مستقبل میں وہ کام ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. فعل امر پہ آ جائیں. امر کا معنی ہے حکم. جب بھی ہم کسی کام کا کسی کو حکم دیں گے تو وہ کہلاتا ہے امر. ٹھیک، آرڈر دینا کسی کو کسی کام کا. جیسے کہ انصر لے لیں، انصر، تو مدد کر، اس کو حکم دیا جا رہا ہے.
یعنی جو مخاطب ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو حکم دینا. ٹھیک. مخاطب جب ہم نے جو فعل کی اقسام ہم نے سمجھی ہیں، صیغہ بنانے کا طریقہ، گردان بنانے کا طریقہ، اس میں نے ڈیفائن کیا ہے مخاطب، متکلم اور غائب اس سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. متکلم ہوتا ہے فرسٹ پرسن، جیسے ابھی میں متکلم ہوں، میں کلام کر رہی ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں. اور مخاطب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، یعنی جس سے میں کلام کر رہی ہوں وہ میرا مخاطب ہے، جس سے میں خطاب کر رہی ہوں وہ مخاطب ہے. اور جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو کہ غائب ہوتا ہے. یہ سب ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس ویڈیو میں ہم نے فعل کی گردان بنائی ہے اس میں. تو فعل امر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مخاطب ہوتا ہے اس سے کوئی کام طلب کیا جاتا ہے، اس سے کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے انصر جب کہا گیا کہ تو مدد کر، تو انصر میں جو مخاطب ہے اس سے ایک کام طلب کیا جا رہا ہے مدد کرنے کا، اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، کام طلب کیا جا رہا ہے کہ تم مدد کرو. ٹھیک. یہاں تک ہماری زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام مکمل. ماضی، مضارع اور امر. اب مزید کسی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں. 2 اعتبار سے ہمارے پاس فعل کی اقسام ہو گئی. تیسرا اعتبار لے لیں. تیسرا اعتبار ہم ہیڈنگ بنائیں گے اس کی فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے. فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام. ٹھیک ہے. یا فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام. یہ والی ہیڈنگ بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں فعل کی 2 اقسام کر لیں گے ہم. فعل معروف یا فعل معلوم، معلوم بھی کہتے ہیں، معروف بھی کہہ سکتے ہیں. اور فعل مجہول. اس ٹاپک کو بھی ہم ڈیپلی اس پہ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ لیں. معروف کا مطلب ہوتا ہے جاننا. ٹھیک ہے، جانا ہوا. معلوم کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا علم ہو. معنی وہی، یہ دونوں کا وہی معنی ہو جائے گا کہ جس کا علم ہے. فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے یعنی ایسا فعل جس میں فاعل معلوم ہو تو ہم کہیں گے فعل معلوم یا فعل معروف. جیسے لیں ضربہ. ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا. ٹھیک ہے، اس نے مارا. تو جو مارنے کا کام ہے وہ کس نے کیا؟ اس نے. یہ فاعل معلوم ہے ہمیں. ٹھیک ہے، کہ اس نے مارا ہے. تو یہ ہے فعل معلوم یا فعل معروف، دونوں کہہ سکتے ہیں. معروف کا میں نے معنی بتایا کہ جاننا. اس میں فاعل جانا گیا نا کہ اس نے مارنے کا کام کیا ہے. معلوم لیں تو بھی معنی وہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہاں کہ فاعل کون ہے. یہ جو اس ہے نا یہ فاعل ہے. تو جہاں فعل میں فاعل معلوم ہو کہ کس نے مارنے کا کام کیا ہے، کس نے اس فعل کو انجام دیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ فعل ہے فعل معلوم، فعل معروف. اور مجہول آ جائیں. مجہول اس کا بالکل الٹ کر دیں. جہل سے نکلا ہے، جس میں معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، کون معلوم نہیں ہوگا؟ فاعل معلوم نہیں ہوگا کہ کام کس نے کیا ہے. جیسے اس کی مثال لیں ضریبا، مارا گیا. یعنی کوئی مفعول ہے جس کو مارا گیا ہے، وہ مارا گیا، لیکن مارا کس نے یہ نہیں معلوم. ضریبا کا معنی کیا ہو گیا؟ مارا گیا. یعنی ماضی میں کوئی شخص ہے جو کہ مارا گیا، لیکن اس کو مارا کس نے یہ نہیں معلوم. جو فاعل ہے وہ یہاں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ جو جہل پایا گیا اس اعتبار سے ہم نے کہا فعل مجہول، کہ جس میں ہمیں فاعل معلوم ہی نہیں ہے. جس پر کام واقعہ ہوا وہ مفعول کی طرف نسبت کر دی کہ وہ مارا گیا، لیکن جس نے کام کیا وہ نہیں معلوم. تو فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے
یہاں فاعل کی طرف نسبت ہو رہی ہے کام کی تو فعل معروف، جہاں فاعل کی طرف نسبت نہیں ہو رہی کام کی بلکہ مفعول کی طرف ہو رہی ہے کہ اس پر کام واقع ہوا تو فعل مجہول۔ کلیئر؟ مزید اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں فعل کی اقسام۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کہ چوتھی قسم ہمارے پاس کون سی بنتی ہے فعل کی، نفی و اثبات کے اعتبار سے۔ فعل کی اقسام یہاں ہمارے پاس دو قسمیں بن جائیں گی، فعل مثبت اور فعل منفی۔ اثبات کہتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی کام کا ہونا ثابت کرنا۔ لے لیں جیسے ہم نے ضربہ کی جو مثال پڑھی، معنی کیا کر رہے ہیں ہم کہ اس نے مارا، یعنی مارنے کا کام ہم نے اس میں ثابت کر دیا کہ اس نے مارا ہے، تو یہ ہو گیا فعل مثبت۔ اور اگر ہم اس کام کی نفی کر دیں کہ اس نے نہیں مارا تو یہ ہو جائے گا فعل منفی۔ فعل منفی میں ہم کیا کریں گے، ضربہ کے آگے ماں لگا دیں، ماں ضربہ، تو معنی ہو جائے گا اس نے نہیں مارا۔ ٹھیک، تو منفی میں کیا آ جائے گا، کسی کام کی نفی کر دی جائے گی کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، اور فعل مثبت میں اس کام کو ثابت کر دیا جائے گا کہ اس نے یہ کام، یہ فعل انجام دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دو قسمیں بنائی، نفی و اثبات کے اعتبار سے فعل کی اقسام مثبت اور منفی۔ مزید اعتبار سے فعل کی اقسام ہماری باقی ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت لارج ہوتی جا رہی ہے تو یہیں پہ ہم روکتے ہیں سبق کو۔ مزید اقسام کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ سبق میں حاضر ہوتے ہیں۔